اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ملک پاکستان کے بارے میں کہ ایسا ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ پاکستان کا قیام کب وجود میں آیا؟ برطانیہ سے آزادی 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلا گورنر جنرل منتخب کیا گیا۔ آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں نے تحریک پاکستان کے ذریعے کی، جس میں مسلمانوں کی جداگانہ قومی شناخت اور مذہبی آزادی شامل تھی۔ علماء کرام کا اس میں جو کردار ہے، دیوبندی، بریلوی اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شاہ احمد سعید رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء نے مسلمانوں کو اتحاد اور جہاد کی تلقین کی۔ علماء نے مذہبی نظریات سے مسلمانوں کو بیدار کیا اور مذہب کے تحفظ کی خاطر پاکستان کے قیام کا مقصد سمجھایا کہ کیا مقصد ہے پاکستان کے بننے کا۔ علماء نے یہ لوگوں کو ذہن کے اندر ڈال دیا کہ پاکستان جو بنا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بننے میں جو مشکلات پیش آئی، اس کے تقسیم کے وقت جو تشدد، مہاجرین کی بڑی ہجرت، قتل و غارت اور انسانی المیے پیش آئے، مالی، دفاعی اور انتظامی وسائل کی کمی تھی، مگر پنجاب اور بنگال کی تقسیم نے معاشی بحران پیدا کیے۔ کامیابی کی عادت کے باوجود ملک کو اب گلوبل سطح پر شناخت دلوانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب یہ چیلنج کیا تھا کہ یعنی پاکستان بنانے میں قائد اعظم اور لیڈرز نے کامیابی سے ملک قائم کیا، مگر دنیا کے بڑے ملکوں اور اداروں میں پاکستان کو پہچان اور احترام دلوانا یہ آسان نہیں تھا۔ جیسے نئے ملک کو سفارتی، سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے مضبوط بنانا ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ نئی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرانا اور اپنا مقام بنانا یہ ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ 14 اگست کے ان پچھلے سالوں میں بھی کیا ہوا اور اب بھی کیا ہوگا، کہ آزادی کو، خوشیوں کو کچھ لوگ شور شرابے، ہارن بجاتے ہیں، بیہودہ اور غیر شرعی سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رویے عوام کو ادب اور اخلاقی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ چند لوگ شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور گندی رسم و رواج اپناتے ہیں جو قوم کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہے اور ملک کی عزت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اب 14 اگست کو شرعی احکامات اور اخلاقیات اس میں کیا کرنی چاہیے؟ 14 اگست میں اسلام میں ہر طرح کے فحاشی اور بے حیائی کے کام سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ غیر ضروری شور شرابہ اور جھوٹ اور گندگی کے اعمال اور گناہ اور معاشرتی بگاڑ سے روکا گیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور علماء کرام نے آزادی کی قدر کرتے ہوئے عوام کو دفاع اور فساد، تہذیب اور اخلاقیات پر عمل کی تلقین کی اور بارہا کر رہے ہیں کہ 14 اگست جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے، ان دنوں میں اخلاق کے ساتھ، بلکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے نوافل پڑھ کر دعا کی جائے اور اپنے ملک کے وسائل کے لیے دعا کی جائے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی بجائے ہم ہارن بجاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر اتار لیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے لوگ اگر بیمار ہیں گھر میں تو باہر سے اگر بائک گزری ہے تو لوگ بیزار ہوتے ہیں آپ سے۔ اب خلاصہ ایک میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن نشین کے لیے کہ پاکستان کے قیام میں علماء نے اتحاد، قربانی اور مذہبی رہنمائی دی۔ مشکلات کے باوجود یہ ملک قائم ہوا۔ آج کے دور میں آزادی کی قدر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ فتنہ فساد سے بچا جا سکے۔